السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے امیر ہے، غریب ہے، فقیر ہے، درویش ہے، حکمران ہے، پیغمبر ہے، سب نے۔ ٹھیک ہے جی، تو آج ڈاکٹر قدیر خان صاحب ہم سے جدا ہو گئے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، آپ سے بھی ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ دوستو، بات میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو عمران خان کو آپ میری پہلی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح ڈھیر ہوئے ہیں، ڈھیر بالکل، تو اس کی وجہ وہ خالی وجہ نہیں تھی۔ جب عمران خان نے اپنی کابینہ میں اس چیز کی مشاورت کی، صرف مشاورت کی کہ یار یہ دیکھیں یہ میرا اختیار ہے تو اب میں اس کا کیا کروں، تو آپ یقین کریں مصدقہ ذرائع کے مطابق آدھی سے زیادہ کابینہ نے عمران خان کو کہا کہ پاگل تو نہیں ہو گیا تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہیں تو پوری دنیا طالبان تک نے کٹ پتلی کہہ دیا ہے اور تم اپنے وہ منانے چلے ہو کہ جناب میں یہ کیا کروں۔ یہ ایسے کوئی مشورے نہ کرنا، نہ اب کرنا نہ آئندہ کرنا۔ آپ نے یہ والے مشورے نہیں کرنے۔ جدھر آپ کے پار جلتے ہیں نا ادھر کوئی مشورہ نہیں ہوتا، ادھر بس پار ہی جلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو عمران خان کو ہوش آ گئی کہ میں تو واقعی کٹ پتلی ہوں اور کچھ نہیں ہوں، تو اس لیے رات گئے انہوں نے اس کے اوپر دستخط کر دیے ہیں جو ہمارے تک اطلاعات آئی ہیں، اور اب عمران کو کہہ دیا گیا کہ آئندہ بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اس کے اوپر آپ نے مشاورت بھی نہیں کرنی۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کروں۔ وہ کہتے ہیں جی ایک بہت بڑے ہال میں فنکشن ہو رہا تھا، تو وہاں پہ وہ ایک بندے نے پوچھا کہ بتاؤ بھائی کون کون اپنی بیویوں سے ڈرتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں جی سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا، سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا، ایک بندہ تھا جس نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا یار سارا حال خوش ہو گیا کہ بھئی ایک بندہ تو ساڑھے جو کوئی غیرت مند نکلا ہے کہ جنہیں ہاتھ نہیں کھڑا کیتا، اور بیوی تو نہیں ڈردا۔ آؤ اس دا انٹرویو کریے، دیکھیے گل کی ہے، سارا حال ایک پاسے تے ایک بندہ ایک پاسے۔ انہوں نے کہا دس بھائی تو ہاتھ کھڑا کیوں نہیں کیتا؟ کہتا ہے جب میں گھروں آ رہا سا نا تے بیوی نے کہا کہ اگر تو ہاتھ بھی کھڑا کیتا نا تو تیری خیر کوئی نہیں۔ کہنا تسی تو ہاتھ کھڑا کر لیا، مینوں تے ہاتھ کھڑا کرن دی بھی اجازت نہیں۔ تو عمران خان کو نواز شریف اور یہ لوگ تو ہاتھ کھڑا کرتے رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے ہاتھ کھڑا کرتے رہے ہیں۔ اس کو عمران خان کو ہاتھ کھڑا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یقین کریں آپ، اس کو ہاتھ کھڑا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ 100% لطیفہ جو ہے عمران خان کی موجودہ صورتحال پہ فٹ آ رہا ہے بالکل۔ ٹھیک ہے، تو یہ اتنا بہادر ہے، اتنا یہ غیرت والا ہے، اور یہ وہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت تھوڑا سا موسم بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ ادھر بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ ویسے بھی اب موسم بدل گیا، آپ کو پتہ ہے آج 10 اکتوبر ہو گئی ہے، اور اکتوبر میں موسم بدل جاتا ہے، بلکہ ستمبر میں ہی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ پارک میں بہت بچے کھیل رہے ہیں، دیکھیں بہت لوگ کھیل رہے ہیں پارک میں، اور ادھر بھی یہ ٹریک پہ میں بھاگ رہا ہوں، تو ادھر جو ہوا ہے نا، ہوا وہ بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ کون سی ہوا بھلا؟ سیاسی ہوا۔ اور سیاسی ہوا، عمران خان کی ہوا نکل گئی ہے، آپ کو یہ پتہ ہے؟ عمران خان کی ہوا بھی اصل میں نکل گئی ہے۔ عمران خان کے ذہن میں تھا کہ یہ شیخ رشید جو باتیں کرتے ہیں نا
ایسی جو باتیں کرتا ہے کہ جناب یہ خان جو ہے وہ بڑا گریٹ لیڈر، بڑا اس کا ویژنری ہے، فواد چودھری کہتا ہے، اعظم سواتی کہتا ہے، وہ تو عمران کو پتہ لگ گیا، پہلی دفعہ اختلاف ہوئے تو عمران کو اپنی حیثیت کا پتہ لگ گیا کہ یارو بالکل عام پبلک اور اپوزیشن ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ کٹ پتلی ہے، بالکل پکا پیٹھا۔ اچھا جی، اب اصل میں آپ کو میں بتاؤں، اب لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ نو جی ٹائم از اوور، یعنی کہ ساری گیم اوور ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کا ہنی مون کا پیریڈ ختم ہو گیا اور اب جو ہے وہ شیشے میں دراڑ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، شیشے میں دراڑ آ گئی ہے۔ تو یہ جو دراڑ آئی ہے نا، اب اس کا یہ دراڑ پھر شیشے میں آ جائے تو جاتی نہیں ہے، پھر شیشہ ہی بدلنا پہنتا ہے ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دراڑ جو آئی ہے نا، اب اس دراڑ نے زیادہ اور آگے گہرا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی 22 تک قمر جاوید باجوہ صاحب بھی اسی اپنے عہدے پہ کام کریں گے، 22 کے بعد جو ہے وہ 23 کو قاضی جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ جو عمران خان کو مشورے دیے جا رہے تھے کہ جناب ان 2 تبدیلیوں سے پہلے الیکشن کراؤ، تو اس میں تیسری مین جو وجہ تھی وہ جنرل فیض حمید چشتی صاحب تھے، جس کے بارے میں مریم نواز نے ایسے دھو کے رکھ دیا، مریم نواز نے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اس عمران خان کے ذہن میں تھا کہ الیکشن تک اگر وہ اگلے سال الیکشن کراتا ہے تو ابھی بھی اگر وہ مطلب کہ اسمبلیاں وغیرہ توڑتا ہے تو 3 مہینے آپ کو پتہ ہے عبوری حکومت رہتی ہے، عبوری حکومت۔ تو یہ نومبر، دسمبر، جنوری تک عبوری حکومت یا فروری تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر الیکشن، پھر پراسیس، تو یہ 4 سال پورے کر لیتا ہے عمران خان، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ رہے گا، جنرل فیض حمید رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کل اس کی ملاقات بھی ہوئی ہے، تو عمران خان کو سمجھا دیا گیا ہے کہ نواں آئے ہیں سونیا، تیرے سے پہلے بھی ایسے حالات رہے ہیں، ماشاء اللہ ابھی لگے ہیں نا، ایسے ہی لگے ہیں۔ اب عمران نیازی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسے پتہ ہو کہ مریم نواز کی حکومت نے آنا ہے، شہباز شریف نے آنا ہے، نواز شریف نے آنا ہے، تو وہ مارشل لاء کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ اس کا کوئی جمہوری ذہن نہیں ہے۔ اس کا عمران خان کا ذہن آپ دیکھ لیں، کوئی جمہوری نہیں ہے، جمہوری سیاسی شعور بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے جمہوری ذہن، ایک سیاسی شعور ہوتا ہے جو شروع سے آتا ہے، وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ نہ یہ سیکھا ہے، نہ کوئی بلدیاتی الیکشن لڑا ہے، نہ کچھ کیا ہے۔ اس کو پہلے بھی جو ہے نا وہ اسی طرح کیا گیا، تو اب اس کو خود بٹھایا گیا، تو اس کا سیاسی شعور نہیں ہے عمران خان کا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جو عمران خان اب مانا ہے تو یہ ساری چیزیں مان گیا ہے، اب وہ مخمصے میں ہے۔ مخمصے کا مطلب ہے کہ وہ ڈبل مائنڈڈ ہے کہ میں اگلے سال الیکشن کرواؤں یا نہ کرواؤں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اوپر مشاورتیں ہوں گی۔ باقی سارے اداروں کو اس نے تباہ کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین ہے وہ بھی ٹھپ ہو کے بیٹھ گیا ہے، راجہ سکندر۔ فواد چودھری کو اس نے نوٹس دیا ہے، اعظم سواتی کو نوٹس دیا ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بلدیاتی ادارے بحال ہیں، عمران خان نے کہا جی نہیں بحال، اور اب تو وہ بالکل ہی نہیں کرائے گا، کیونکہ کنٹونمنٹ کے الیکشن میں پنجاب میں مسلم لیگ نون کی بھاری اکثریت جیتی ہے، ہر جگہ سے جیتی ہے، اور وہ کنٹونمنٹ کے علاقے تھے، فوجی چھاونیاں تھیں۔ تو اب عمران خان نے وہ ادارہ بھی تباہ کیا ہے۔ پھر جناب اس نے یہ نیب کے ادارے کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ کبھی ایسی مثال ملی نہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جب اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اسے 4 سال پہلے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کب ریٹائر ہونا ہے۔ تو عمران خان کو پتہ تھا کہ اس کے ریٹائرمنٹ کا آ گیا ہے، تو اب وہ بہانے کر رہا ہے کہ جناب علی یہ ریٹائرمنٹ جو ہے وہ ایکسٹینشن ہوگی جب تک نیا نہیں آئے گا۔ تو یہ نیا اس وقت تک نہیں لائے گا جب تک اس کو کوئی نئی ویڈیو کسی کی نہیں مل جاتی، ٹھیک ہے۔ یہ ویڈیو زدہ حکومت ہے، حکومت بائی دی ویڈیو، فار دی ویڈیو، آف دی ویڈیو، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی پالیسی ہے اور اسی کے اوپر یہ عمل درآمد ہے۔
اور اب میں اپنی جناب وہ یہ ویڈیو ختم کرنے لگا ہوں. آپ کو دکھا رہا ہوں کہ پیچھے کتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. اور اجازت.